پاک روح اور اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کرتے ہوئے زوردار تالیاں سے خدا کا شکر کریں گے کہ آج کا دن اس نے ہم سب کو دے دیا. جو بائبل مقدس لے کر آئے، اس سے پہلے کہ ہم بائبل مقدس میں سے جو ہمارے لیے روحانی آئینہ ہے، چند ایک باتوں کو دیکھیں، سوچیں، سنیں، سمجھیں. کسی کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا سیکھا تھا؟ کون سی کہانی، کون سا واقعہ ہم نے پڑھا تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ آج ہم جس واقعہ کو پڑھنے والے ہیں اس میں سوال کیا گیا ہے. جو پہلا سوال یسوع مسیح سے کیا گیا، یسوع مسیح نے اس سوال کا جواب 2 سوال کرتے ہوئے دیا اور پھر کہا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کون اس کا پڑوسی ہے. آج ہم سوال پر سوال اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ایک شرع کا عالم جس نے کیا ہے شریعت کا مطالعہ کیا ہے، اپنے ماں باپ سے، ان ربیوں سے، استادوں سے سیکھا ہے، اور وہ اسی سے سوال کر رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے شریعت کو لکھوایا. ہم بہت دفعہ اس عالم شرع کا رویہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ اپنے مالک، اپنے خالق ہماری زندگی کے اس خوبصورت واقعہ کو، کہانی کو لکھنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اس لیے آئیں اس سوال پر غور کریں، اور اسی لیے میں نے پوچھا کہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا سیکھا تھا. ہم نے سیکھا تھا کہ مسیحیوں کو ناموار جوئے میں نہیں بلکہ ہموار جوئے میں جتنا ہے. آپ کا سارا ہفتہ کیسا گزرا؟ ناموار جوئے میں یا ہموار جوئے میں جتے؟ کون سا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا سارا ہفتہ؟ 6 دن تک جو محنت کی، اس 6 دن کے دوران یہ کون سے بوجھ اپنے دل پر، اپنی سوچ پر، اپنے خیال پر لے کر چلتے پھرتے رہے؟ کیا بوجھوں کے دورانیاں یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ سے، جس نے کہا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو. مسیحیوں کے لیے ناموار نہیں بلکہ ہموار جوئے میں جتنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا پچھلے ہفتے کا جو تھا پیغام تھا، جس میں خدا یسوع مسیح نے کہا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ کیا پائیں گی تمہارے جانیں؟ آرام پائیں گی. اور یہ آرام صرف اور صرف اس پوری دنیا میں ایک شخصیت ہے، وہ ہمیں دے سکتی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح. اس کا نام کیا ہے؟ جو ہمیں گناہوں کے بوجھ میں سے نیچے سے نکالتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جو ہمیں روحانی آزادی دیتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جو ہمارے لیے انسان بنا، اس کا نام کیا ہے؟ جو آسمان پر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جو آپ کے اور میرے لیے سارے راستوں کو تیار کر گیا، اس کا نام کیا ہے؟ جو ہمارے سارے بوجھ اپنے اوپر اٹھاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس خداوند یسوع مسیح کے لیے زور آتا ہے، زور آتا ہے. جیسے بہت سے ڈراموں کی قسط یاد رکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کیا دیکھا تھا، پچھلی قسط میں کیا تھا، اور اس کا ڈریس کیسا تھا، اس کا انداز کیسا تھا، وہاں پر کیا ہوا، ویسے ہی ہمیں خدا کے کلام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے آئیں آج ہم کلام خدا میں سے ایک واقعہ پڑھیں گے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہموار جوئے میں جو جتتا ہے وہ تعریف کے لائق ہے. جو ناہموار جوئے میں جتتا ہے وہ اپنی جان پر دکھ، آزمائشیں اور سوالات کے ساتھ بغیر اطمینان اور تسلی کے چلے جاتا ہے. یہ واقعہ ہمیں ملے گا نئے عہد نامہ میں سے. لوکا حبیب کی مارفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10 باب ہم اس کی 25ویں آیت سے 37ویں آیت تک پڑھیں گے اور ہموار جوئے کے بارے میں سیکھیں گے. ہم سب کو عادت پڑ چکی ہے ناہموار جوئے میں جتنے کی.
ہم سب کو عادت بن چکی ہے کہ ہم ان ناگوار اور نامناسب باتوں میں زندگی گزار کر بھول چکے ہیں کہ حقیقی اطمینان اور بوجھ اٹھانے والا ہمارے لیے کیا پیش کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم بائبل مقدس کا مراقبہ کرنے کے رویے کو، مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ دھیان کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا، کسی بات پر دل لگانا، کسی بات کی طرف متوجہ ہونا، کسی کے بارے میں سوچتے سوچتے اتنا گم ہو جانا کہ سب کچھ بھول جائے۔ اس لیے آج ہم بائبل مقدس کا مراقبہ کرنے کے رد کیے ہوئے ہنر کو دوبارہ سے، جس میں تمام پاسبانوں کو، مجھے یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے سننے والے ہیں، تمام پاسبانوں کو، تمام ایلڈروں کو، تمام ڈیکنوں کو، تمام مسیحی بہنوں کو، تمام مسیحی نوجوانوں کو کیا ہے؟ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں گدھے اور بیل کی، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے گدھے اور بیل کو دیکھا ہے کہ جب وہ سیر ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں چگالی کرنا۔ جانور چگالی پتہ کیوں کرتا ہے؟ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور کھانا ابھی تک اسے ملا نہیں، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ میڈیکلی طور پر کیا کرتا ہے؟ دوبارہ اسے اپنے منہ میں لا کر اس کو کھائے ہوئے کو دوبارہ چبانا شروع کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بائبل میں سے مراقبہ کرنا، دھیان کرنا، گیان کرنا، سوچنا، انتظار کرنا۔ آج ہمیں کیا ہے؟ روحانی طور پر ہمار جوئے کے تعلق سے سیکھے جانے والے پیغامات کی کیا کرنی ہے؟ جگالی کرنی ہے، روحانی جگالی۔ اگر نہیں کی تو میرے ساتھ ذرا سا منہ ہلا کر اس جگالی کو کریں۔ ہر بائبل مقدس کا ایماندار کیا کرتا تھا؟ روحانی جگالی کرتا تھا۔ جب داؤد نے کہا خداوند میرا چوپان ہے، وہ کیا کر رہا تھا؟ روحانی جگالی کر رہا تھا۔ جب خداوند خدا کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے کہ سن خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، وہ ہر ایک لمحہ اس بات کو یاد رکھتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ روحانی جگالی کرتے تھے۔ جب وہ بائبل مقدس کو پڑھتے تھے روحانی جگالی کرتے تھے۔ اس لیے آئیں ہم دیکھیں